ہرے بھرے گول مٹول مٹر کے دانے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول اور غذائیت سے بھرپور سبزیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گول سبز بیج نہ صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ ضروری غذائی اجزاء جیسے وائٹامنس، منرلز اور فائبر سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ مٹر کو عموماً مختلف کھانوں جیسے سلاد، چاول اور سوپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں مٹر کی کاشت کے اہم مراحل، زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک بیان کریں گے۔ سب سے پہلے موزوں زمین کا انتخاب ضروری ہے۔ مٹر کے کھیت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو پانی کی نکاسی کے لحاظ سے اچھی اور زرخیز ہو۔ مٹی میں نامیاتی مواد کی وافر مقدار ہونی چاہیے۔ زمین کے بعد فصل کا انحصار بیج کی قسم پر ہوتا ہے۔ اعلیٰ معیار کے مٹر کے بیج منتخب کریں۔ سب سے پہلے تو بیج جو ہے وہ معیاری ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہ اس میں اپنے موسم اور زمین کی ساخت کے اعتبار سے بیج کی جو ہے وہ سلیکشن کرنی چاہیے، اور یہ سردیوں کے دسمبر یا سردیوں کے آخر میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اور اوائل میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ بیج کو 2 سے 3 انچ گہرائی میں بوئیں اور انہیں تقریباً 2 انچ کے فاصلے پر رکھیں۔ قطاروں کے درمیان 18 سے 24 انچ کا فاصلہ ضروری ہے۔ مٹر کا بیج کاشت کرنے کے بعد فوری طور پہ پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پانی کا اس طرح خیال رکھنا ہے کہ زمین کو تر رکھنا ہے۔ مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے، ایک نور خاص میرے دلو جاں کو بخش دو، ایک نور خاص میرے دلو جاں کو بخش دو، میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو۔ جب اس کی یہ سٹیج آتی ہے کہ پھلیاں اور پھول لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت زیادہ پانی دینے سے گریز کیا جاتا ہے، اس سے جڑیں جو ہیں وہ گلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کیڑوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے فصل پر بروقت ادویات کا استعمال ضروری ہے۔ مٹر کی فصل کی کٹائی اس وقت شروع کریں جب مٹر کی پھلیاں اچھی طرح بھری ہوئی ہوں۔ اس کے بعد اس کی کٹائی کا مرحلہ ہے، اس کی برداشت کا وقت ہے، اور جب اس کی پھلیاں جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں، پھل اس کا مکمل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی توڑائی کی جاتی ہے، اور اس پھلیوں کو توڑنے کے لیے ہم کینچی کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہاتھ سے بھی اس کو توڑتے ہیں، اور بہت احتیاط سے توڑنا چاہیے جس سے پودا جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو۔ اور توڑنے کے بعد اپنے مٹر کو فوری طور پہ مارکیٹ بھیجتے ہیں، یا پھر اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کو فوری طور پہ ٹھنڈے ماحول میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ تر و تازہ رہے اور فریش رہے۔